بصرہ کے بازار میں عراق کے شہر بصرہ کا حاکم اپنے گھر کی بالائی منزل پر بیٹھا نیچی بازار میں خرید و فروخت کرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا کہ رعایا خوشحال ہے اور شہر میں امن و امان کی صورتحال بہترین ہے۔ اس کی ملازم رات کو شہر کے گلی کوچوں میں پھیل جاتے اور لوگوں کے حالات معلوم کر کے اسے آگاہ کرتے، اور وہ ضرورت کے مطابق لوگوں کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ رعایا کی خدمت کا یہی طریقہ تھا جو اس کو اپنی بزرگوں سے وراثت میں ملا تھا۔ اچانک حاکم شہر کی نظر بازار میں ایک عورت پر پڑی جو اونچی آواز میں صدا لگا رہی تھی کہ کوئی نیک شخص جو میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا لے اور بدلے میں مجھ سے بدکاری کر لے۔ حاکم شہر اس عورت کی دردناک فریاد سن کر لرز گیا اور دربان سے کہا، اس عورت کو فوراً میرے پاس پیش کرو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سرعام ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ چنانچہ دربان گیا اور اس عورت کے حاکم شہر کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت تھی۔ حاکم نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم سرعام بازار میں لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور اس عمل کی کتنی سخت سزا تم کو ملنے والی ہے۔ عورت نے سر جھٹک کر بے نیازی سے کہا کہ سزا اور جزا کی پرواہ میں کیوں کروں جب اس شہر کا رواج ہی یہی ہے کہ جسم کے بدلے اناج ملے گا۔ حاکم شہر عورت کی بات سن کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اے خاتون، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں شہر کا حاکم ہوں، میرے پاس آرام سے بیٹھو اور مجھے پوری بات بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، جبکہ ہمارے نظام میں ایسی کوئی خرابی نہیں کہ شہر میں لوگ بھوکے سوئے یا ان کو اناج لینے کے لیے اپنا جسم بیچنا پڑے۔ وہ عورت کہنے لگی، میرا شوہر 3 چھوٹے بچوں کی ذمہ داری مجھے سونپ کر جنگ میں مارا گیا۔ اس کی چوری جمع پونجی سے کچھ عرصہ تو ہمارا چولہا جلتا رہا، پھر گھر میں فاقے شروع ہو گئی اور کمانے والا کوئی نہیں تھا مگر کھانے والے 4 تھے۔ ایک رات میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا کہ کون ہے، تو آواز آئی کہ میں حاکم شہر کا بھیجا ہوا ہوں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر دروازہ کھول لیا تو وہ آدمی میرے حالات پوچھ کر اور راشن کا تیلا میرے گھر ڈال کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد جب راشن ختم ہو گیا اور دوبارہ سے فاقے لوٹ آئے تو ایک رات وہی آدمی دوبارہ آ گیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ راشن نہیں تھا۔ اس کو خالی ہاتھ دے کر میں مایوس ہو گئی۔ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی تو میں ساری زندگی تم کو راشن دیتا رہوں گا اور تیرے بچوں کا خرچ میری ذمہ ہوگا۔ لیکن میں نے اس آدمی کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسے سہارے کی ضرورت نہیں جس میں مجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے۔ اے حاکم شہر، وہ رات تو ہم نے بھوک میں جیسی تیسی گزار دی، مگر اگلے دن میرے بچوں بھوک سے نڈال ہو کر گر پڑے۔ اتنے میں وہ شخص دوبارہ میرے گھر آ پہنچا۔ اس کے ساتھ راشن سے بھرا ہوا ایک تیلا بھی تھا۔ کھانے والی چیزیں دیکھ کر میرے بچوں میں جان سی پڑ گئی، مگر آج بھی اس آدمی کا مطالبہ وہی تھا کہ جسم کے بدلے راشن ملے گا۔ میں نے بھوک سے بلکتے بچوں کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کی شرط ماننے کے علاوہ میرے پاس چارہ نہ بچا تھا۔ اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی راشن کا تیلا لے آتا اور بدلے میں میری عزت سے کھیل کر چلا جاتا۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ چلو میرے بچے اب بھوکے تو نہیں سوتے ہیں، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ آدمی راشن دینے نہیں آتا، نہ ہی اس نے پلٹ کر میری خبر لی ہے۔ میں آج بھوک سے تنگ آ کر خود ہی بازار میں نکل آئی اور وہی صدا لگا رہی تھی کہ میرے بھوکے بچوں کے لیے راشن دے دو، بدلے میں مجھ سے بدکاری کر لو، کیونکہ اس شہر کا دستور ہی یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ حاکم وقت بھی اس کی دردناک کہانی سن کر ساتھ رو رہا تھا کہ اچانک دربان نے آ کر اطلاع دی کہ بیت المال سے ایک ملازم کی لاش برآمد ہوئی ہے، جس کی لاش کی حالات بہت خراب ہے۔ شاید کئی دنوں سے اس کمرے میں مرا پڑا تھا جہاں پر غریبوں کے لیے راشن کے تیلے تیار ہوتے ہیں۔ حاکم نے عورت کو ساتھ لیا اور جب بیت المال میں پہنچا تو اس عورت نے مرے ہوئے شخص کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو مجھے جسم کے بدلے راشن دینے آتا تھا اور اب کچھ دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ حاکم شہر نے عورت سے کہا کہ یہ تو بیت المال کا ملازم ہے جو یہاں سے میرے حکم پر شہر کے ضرورت مندوں کو اناج اور راشن دے کر آتا تھا۔ تم کو جوان اور اکیلی پا کر اس کی نیت بدل گئی اور وہ راشن جو تمہارا جائز حق تھا
وہ اس نے تمہیں مجبور کر کے بدکاری کے بدلے میں دینا شروع کر دیا، اور آج اس کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر حاکم شہر نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک یہ بیوہ عورت زندہ ہے اس کے گھر کا سارا خرچ بیت المال سے جایا کرے گا، اور اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچ بھی حکومت وقت اٹھائے گی۔